ایک ایسا پیکج دیں گلگت بلتستان کو جو اس خطے میں صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ لے کے آئے. تو یہ جو آپ نے جس طرح پی ایس ڈی پی سے بھی اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے بھی پیسہ نکالا اور پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو بھی استعمال کیا, اپنا ذہن استعمال کیا کہ ہم کس طرح زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہوں گے آنے والے سالوں میں, کیونکہ قرضوں کی وجہ سے اور قرضوں کی قسطیں دینے کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا کم پیسہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے. اور سارے پاکستان میں لوگ اس وقت مختلف جگہ سے پیسے کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ ادھر بھی مدد کرے, اور یعنی ہر جگہ سے ڈیمانڈ ہے. تو اس کے باوجود اس طرح کا پیکج لے کے آنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے بھی اور گلگت بلتستان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے. بڑا اپنا ذہن استعمال کر کے اس طرح کا پیکج لے کے آئے ہیں. اچھا, میں اب آپ کو اپنا رشتہ آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان سے کیا رہا ہے. میں جب 15 سال کا تھا تو پہلی دفعہ میں اپنے اسکول کے ساتھ یہ سارے علاقے میں آیا, گلگت آیا, اور پھر ان دنوں میں تو سڑکیں ایسی تھیں. مجھے جو سب سے ابھی بھی چیز یاد ہے کہ وہ کبھی مجھے زندگی میں اتنا خوف نہیں آیا جو وہ چھوٹی سی جیپ ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہوتی تھی. ابھی کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا, بننا شروع ہوا تھا, لیکن جو سڑکیں تھیں یعنی کبھی آپ نے, میں تو داد دوں گا وہ جو ڈرائیور چلاتے تھے جیپوں والے ان سڑکوں کے اوپر کہ وہ صرف وہی چلا سکتے تھے. کوئی اور کہیں سے دنیا میں ڈرائیور آ کے ان سڑکوں پہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا. اور وہ پھر یہ بھی تھا کہ مجھے یاد ہے ہم جیپ میں جب جا رہے ہوتے تھے تو ہر تھوڑے 1-2-3 میلوں کے بعد نیچے ہزاروں فٹ نیچے ایک ٹوٹی ہوئی جیپ گری ہوئی ہوتی تھی. یعنی اوپر سے جیپ نیچے گری ہوتی تھی تو وہ اور خوف آ جاتا تھا کہ پھر اللہ یاد آ جاتا تھا کہ اللہ صحیح طرح واپس بھی لے جائیں. تو اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم جب ٹریک کرتے تھے تو جب کسی گاؤں کے پاس آتے تھے, بلکہ ہنزا بھی, کریم آباد بھی چھوٹا سا شہر تھا, تو مجھے یاد ہے وہاں لوگ پھال لے کے باہر کھڑے ہوتے تھے, ہمارا استقبال کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا. یہ علاقہ بالکل کٹ آف تھا دنیا سے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف زبانیں ہیں ان علاقوں میں, کلچر مختلف ہے, وہ اس لیے ہیں کہ یہ سارے علاقے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے کیونکہ سڑکیں اتنی مشکل تھی. مجھے وہاں وہ خاص طور پہ جو سکردو سے جو گلگت کا راستہ ہے, مجھے تب کی بات یاد ہے. وہ لوگ یہ جب کہتے تھے کہ جیسے جو بھی اس سکردو سے گاڑی میں نکلتا تھا گلگت جانے کے لیے تو پہلے اس کی سارا گھر والا آ کر اس کو خدا حافظ کہنے آتا تھا, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید واپس نہیں آئے گا. یہ وہ سڑک تھی گلگت, ابھی بھی بڑی خطرناک ہے. اب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن جب میں یہ علاقہ دیکھا اس کے بعد میں دنیا میں گیا, باہر پڑھنے بھی گیا, پھر میں نے دنیا کے بڑے بڑے جو خوبصورت علاقے سمجھے جاتے تھے, سوئٹزرلینڈ, آسٹریا, ان سب علاقوں میں گیا. تو جب بھی میں گیا مجھے اس چیز کا فخر ہوتا تھا کہ میرے پاکستان میں ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا میں کوئی اس علاقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ میرا گلگت بلتستان ہے. اور اس کے بعد بھی ایک تو میں کرکٹ میں مصروف ہو گیا, گرمیوں میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا. جیسے ہی میں باہر کرکٹ سے فارغ ہوا تو پہلی چیز میں نے کی پھر واپس آیا اس علاقے میں. اور آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو اپنے میرے دوست تھے لاہور سے, وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے. ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے, وہ عجیب سا, کسی نے کوئی اس علاقے میں آیا ہی نہیں تھا. تو میں اپنے باہر سے جو میرے دوست تھے, وہ میرے دوست آیا کرتے تھے یہاں میرے ساتھ. میرے جو لاہور میں بڑی مشکلوں سے کسی ایک آدھ کو کھینچ کے لاتا تھا, باقی یہاں سے آتے ہی نہیں تھے.
تو باہر سے جب لوگ آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایک میرا جو بھی باہر سے میرے دوست یہاں جب آئے، سب نے ایک ہی چیز کہی کہ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی علاقہ نہیں ہے۔ تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو جب میں اس علاقے کے لیے کچھ کروں گا، میں صرف اس علاقے کی مدد نہیں کروں گا، میں اپنے ملک کی مدد کروں گا۔ اور میں نے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب، ایک یعنی کافی ٹیبل بک جس کی تصویروں والی کتاب لکھی، انڈس جرنی اس کا میں نے نام رکھا۔ اور وہ جب میں نے یہ سارا علاقہ دوسائے، اوپر سکردو، سارے علاقے میں ساتھ فوٹوگرافر کو لے کے گیا تصویریں لیتے ہوئے، تو جب وہ کتاب باہر میں نے جب پبلش ہوئی انگلینڈ میں، تو سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ بھی ہے پاکستان۔ یعنی شہروں کا تو پتہ تھا ان کو، لیکن پاکستان کے باقی علاقوں کو کسی کو باہر نہیں پتہ تھا۔ اور کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورت ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باہر کے لوگوں کی تو دور کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا۔ ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں، بچے ان کے لندن رہتے ہیں، ان کو کیا پتا پاکستان کا؟ ساری پراپرٹیز ان کی باہر ہیں، یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں۔ اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں۔ سوچا اس لیے نہیں کہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے۔ زیادہ سے زیادہ ایک جہاز میں آ کے یہاں گلگت یا ادھر سے چلے گئے واپس۔ یہ جو باقی سارا علاقہ ہے کسی کو تو پتہ ہی نہیں اس کا۔ تو جب ہماری حکومت آئی تب سے ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس خطے کا جو پوٹینشل ہے اس کو اوپر لے کے آئیں۔ باقی ساری چیزیں ایک طرف، ہاں انڈسٹریل زون بھی ہونی چاہیے، لیکن انڈسٹریل زون بھی صرف ایک ایسی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی جو قربانی ہے یہاں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا میں میں نے کبھی اس طرح کی قربانی ٹیسٹ نہیں کی جو یہ اس علاقے میں ہے۔ سارے نگر ہنزا ایسی کتنی کہیں دنیا میں نہیں ایسی، لیکن وہ لاسٹ نہیں کرتی، آپ اس کو لے جا نہیں سکتے باہر، وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ تو جو فوڈ پروسیسنگ ہے اس کی بہت بڑی گنجائش ہے، تو اس طرح کی انڈسٹری تو لگ سکتی ہے، لیکن اصل آپ کا پوٹینشل ٹورزم کا ہے۔ اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پریزنٹیشن دی سوئٹزرلینڈ کا اور گلگت بلتستان کا موازنہ کیا ہوا ہے۔ یہ دگنا علاقہ ہے سوئٹزرلینڈ سے، زمین میں یہ دگنا علاقہ ہے، یہ صرف جو گلگت بلتستان ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں جو پہاڑ ہیں، جو خوبصورتی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ ہے۔ آدھے تو دنیا کے جو بڑے اونچے ترین پہاڑ ہیں، 12 یہ جو سب سے بڑی پیکس ہیں، تقریباً آدھی تو اس علاقے میں گلگت بلتستان اور یہاں۔ تو یہاں جو پوٹینشل ہے ٹورزم کا کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو فگر دیتا ہوں، میں نے 2 فگرز دیکھی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے کتنا پیسہ کماتا ہے۔ تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ساری ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ساری پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے $25 ارب اور ماشاءاللہ ہمارے دور میں اب یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس۔ سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان سے، اگر ہم اس کو ڈیولپ کر لیں تو آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو فائدہ ہوگا یہاں، لیکن ہمارے ملک کا کتنا فائدہ ہوگا، سارے پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا۔ ہمیں فارن ایکسچینج ملے گا، آپ کو روزگار ملے گا، خوشحالی آئے گی۔ تو دونوں کے لیے تو یہ جو ہم پیکج لے کے آئے ہیں، یہ صرف آپ کی بھلا کے لیے، آپ کے لیے بہتری کے لیے نہیں لے کے آئے، یہ سارے پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ سارے ملک کو ہوگا۔ جب گلگت بلتستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا، صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی، سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا۔ اور میں آج ایک داد دینا چاہتا ہوں،
میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. میں ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے. کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا, اس کو نہ کرتا. یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت. لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا, جو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا, وہ خالد کو آپ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا. اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں, ایک انسان, ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ, جو انسان ہمارے پولیٹکس میں آتے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پولیٹکس میں صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں. اور ان کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں لیکن کوئی غیر قانونی چیز کر کے نہیں, بس اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے. حالانکہ اگر میں اقتدار سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤں تو اس کو کرپشن کہتے ہیں. کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اپنے اقتدار کو استعمال کروں اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. لیکن ہمارے کیونکہ اتنا بدقسمتی سے پولیٹکس میں اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ اس کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا. اور اس کے دوسری جو لوگ ہیں وہ ہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں. یہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے مجرم ہیں. 2 طرح نقصان پہنچاتے ہیں. ایک وہ پیسہ چوری کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک میں خرچ ہونا چاہیے. دوسرا, جب وہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ڈالر لے کے باہر پہنچاتے ہیں. تو جب ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, روپیہ کمزور ہو جاتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, ملک میں غربت آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اور ساری دنیا میں اس طرح کے جو پولیٹکس میں آتے ہیں نا, اور نام لیتے ہیں عوام کا اور اقتدار میں آ کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو ساری دنیا میں برا بھلا سمجھا جاتا ہے, ایسے پولیٹیشنز کو. دوسری کیٹیگری, اور اس میں کافی لوگ فٹ ان ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کام کر دیتے ہیں. لیکن کام وہ کرتے ہیں جس سے ووٹس مل جائیں, لیکن زیادہ تر اس کیٹیگری میں لوگ آ جاتے ہیں. اور پھر ایک خاص کیٹیگری ہے, جب اس کیٹیگری میں زیادہ لوگ آ جائیں وہ ملک اوپر آ جاتا ہے. وہ ہے جدھر سیاست ایک عبادت بن جاتی ہے. وہ سب سے بڑے دنیا کے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ انہوں نے ان کی جو ریاست تھی, جو ان کا اقتدار تھا, وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے تھا. اپنی ذات انہوں نے بالکل بیچ میں سے نکال دی. تو جو بھی جیسے پہلے تو بہت ہی غریب تھے, امہ مدینہ کی ریاست میں بڑا برا حال تھا, لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا وہ سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا, نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا, کمزوروں کے لیے, معذوروں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنا دی. اور اپنے لیے کوئی محل نہیں بنائے, اسی مسجد نبوی میں جس دن پہلے دن مدینہ آئے تھے اسی میں رہے, سادگی میں زندگی گزاری. آج تک ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آج تک ہم ان سے اتنی عشق کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں وہ بستے ہیں. ساری زندگی آنے والی دنیا کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں اقتدار جب آپ کو ملتا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. اور ہر آدمی, جس طرح جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. مطلب یہ کہ جو غربت ہے, جو لوگ تکلیف میں ہیں, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اقتدار میں آنے والے لیڈر کے لیے. تو مجھے جو چیز
پسند آئی خالد کے اندر. میں نے اس کے اندر جنون دیکھا ہے کہ یہ سارا وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے علاقے کے لوگوں کی یہ مدد کرے, کیسے اپنے علاقے کو بہتر کرے. اس لیے ہم جب ہمارے پاس یہ پروپوزل لے کے آتا ہے تو ہم پھر پوری اس کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ اپنے ان لوگوں کا سوچ رہا ہے. ہم اس کو کیسے پیسہ دیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے آدھے کمیشنز کہاں لینی ہے یا باہر پیسہ بھیج دینا ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک ایسا لیڈر ہے اور اس کی کابینہ ایسی ہے جو اپنے لوگوں کا سوچ رہی ہے, تو یقین کریں کہ یہ تو ہم نے شروعات ہی کی ہے نا 370 ارب کی. 5 سالوں میں جو 370 ارب اس علاقے میں کبھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوا پہلے. لیکن یہ ہم آپ کے لیے آپ کی مزید اور مدد کرتے رہیں گے. جیسے جیسے آپ چاہیں گے ہم آپ کی اور مدد کریں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. خالد, آپ صحیح طرح ٹورزم کو سنبھال لیں. اگر آپ نے یہ ٹورزم کو صحیح طرح سنبھال لیا, آپ یقین کریں کہ آپ سینٹر سے پیسہ نہیں لیں گے, ہم آپ سے پیسہ مانگا کریں گے کہ جی ہمیں بھی پیسہ دو تھوڑا سا. یہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہوا ہے. ہمیں بھی, پاکستانیوں کو بھی, لیکن آپ جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جدھر سردیوں اور گرمیوں میں دونوں ٹورزم ہوگی. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اسکیئنگ. ٹورزم میں جو سوئٹزرلینڈ پیسہ بناتا ہے وہ زیادہ پیسہ اسکیئنگ سے بنواتا ہے. ان کا پیسہ گرمیوں میں, جس طرح ہمارے لوگ تو گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں, وہ اس کا کم پیسہ ادھر سے بنتا ہے. زیادہ پیسہ بنتا ہے جب وہ اسکیئنگ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, جو ہوٹلز بناتے ہیں, ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس سے سب سے زیادہ فائدہ سوئٹزرلینڈ کو ہوتا ہے. تو آپ تو گلگت بلتستان میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جدھر گرمیوں میں تو ویسے ہی سارے پاکستان نے یہاں پہنچ جانا ہے. وہ گرمی میں نیچے لوگ تو یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ ٹھنڈے علاقوں میں آئے. تو پہلے تو آپ کو وہی فائدہ ہے, باہر سے ٹورزم آئے یا نہ آئے, پاکستان نے تو پہنچ ہی جانا ہے یہاں, جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے گی. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب لاہور سے فلائٹ آئی اسکردو تو ہوٹلز میں جگہ ہی نہیں تھی. ویسے بھی اگر وہ نہ بھی لاہور سے فلائٹ ہے, ویسے ہی آپ کے ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی. جب میں 3-4 سال پہلے اپنے بیٹوں کو لے کے آیا تھا یہاں, تو تب بھی آپ کے سارے ہوٹل بھرے ہوئے تھے. سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے جو ہم مدد آپ کی کریں گے, انشاءاللہ آپ کو جو قرضے دلوائیں گے, آپ نے اپنی یہ جو ٹورزم انڈسٹری کے لیے بڑی پلان طریقے سے کام کرنا ہے. بیکاز یہ بھی بات سن لیں کہ اگر آپ نے یہ صحیح طرح نہ کیا تو ٹورزم نہیں آئے گی. یعنی اگر آپ نے اپنے علاقے خراب کر دیے, صحیح آپ نے ٹاؤن پلاننگ نہ کی, گندگی پڑی ہوئی, آپ نے اگر اپنے یہ پہاڑ, اپنے جو درخت, جو جنگلات, ان کو نہ آپ نے ان کی دیکھ بھال نہ کی, اگر آپ نے جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں کہ جو ٹورزم جو انوائرمنٹ کے ساتھ چلتی ہے, جس طرح اب سوئٹزرلینڈ کے اندر فرق کیا ہے, سارے ہی سوئٹزرلینڈ کے اندر قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ادھر یہ ہیں اسکیئنگ سلوپس, صرف اسکیئنگ ہو سکتی ہے یہاں. یہ ہے جدھر صرف ان کی گائے چر سکتی ہے, اس کے باہر نہیں وہ جا سکتی. یہ ہے جو جنگل جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس علاقے میں آپ کے گھر بنیں گے اور گھر بھی اس طرح کے بنیں گے. اور پھر سارا جو ان کی جو میونسپل لوکیلٹیز ہیں وہ پھر ایک ایک چیز دیکھتی ہے کہ کوئی گندگی تو نہیں ڈال رہا کوئی, کیونکہ وہ پھر مشترکہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ٹورزم کے لیے جگہ اچھی ہو تو ساروں کا فائدہ ہے. تو اس لیے پھر ساری کمیونٹی مل کے وہ جگہوں کو صاف رکھتی ہے. اور آپ کی خوش قسمتی یہ دوسری یہ ہے کہ یہاں کیونکہ یہ علاقے کٹ آف تھے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے گلگت جانا اس طرح لگتا تھا کسی دوسرے ملک میں جانا. اسکردو تو بھول ہی جاؤ نا, گلگت سے اسکردو جانا, وہ تو دنوں میں پہنچتے. تو یہ کٹ آف تھا سارا. اس کی وجہ سے جو یہاں کی آپ کی کمیونٹی سسٹم ہے
جس طرح لوگ آپس میں رہتے ہیں یہ کہیں اور پاکستان میں اس طرح نہیں رہتے، جس طرح یہاں علاقوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہاں یا میں اسکردو کے اندر تھا تو میں وہ گاؤں میں پھر رہا تھا، میں ان کے تھانے میں گیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں قتل کتنے ہوئے ہیں ابھی تک؟ انہوں نے کہا ساری تاریخ میں نہیں قتل ہوا اس تھانے میں. آپ سوچیں کہ اگر ہم پختونخوا جا کے کسی تھانے میں دیکھیں تو وہاں کیا فرق نظر آئے گا. انہوں نے کہا ساری تاریخ کے اندر اس تھانے میں قتل ہی نہیں ہوا کبھی. اور پھر